ہم وہ لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب کا ہمیں وارث بنایا ہے. اللہ رب العالمین کے منتخب بندوں میں سے ہم ہیں. اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنے دین کی خدمت کے لیے، اپنے کتاب کی خدمت کے لیے ہمیں چن لیا ہے. اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. اللہ رب العالمین نے شریعت نازل کی اور شریعت نازل کرنے کے ساتھ ساتھ انبیاء اکرام کو مبعوث فرمایا تاکہ لوگوں کو دین کی صحیح تعلیم دے سکیں، لوگوں کے لیے دین پر عمل کرنا آسان ہو، جو عام لوگ ہیں ان تک دین کی صحیح تطبیق صحیح طریقے سے پہنچ سکے. انبیاء اکرام کا سلسلہ منقطع ہو جانے کے بعد یہ علماء ہی ہیں جو اس مشن کو آگے بڑھاتے ہیں. اللہ رب العالمین نے قیامت تک اپنی کتاب کی، اپنی شریعت کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ علماء اکرام بھی قیامت تک زندہ رہیں گے، اس لیے کہ کتاب صرف لوگوں کی ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے جب تک کہ اس کتاب کی تشریح، اس کتاب کی تفسیر لوگوں کے سامنے بیان نہ کی جائے. چونکہ اب انبیاء اکرام آنے والے نہیں ہیں، یہ علماء ہی لوگوں کے سامنے مسائل کی تفسیر بیان کریں گے، لوگوں کو دین سکھائیں گے. اس لیے جب تک یہ شریعت موجود ہے تب تک علماء اکرام بھی موجود رہیں گے. اس حساب سے ہماری ذمہ داری بہت بڑی ذمہ داری ہے. جہاں اللہ رب العالمین نے علم اور اہل علم کی بہت زیادہ فضیلت رکھی ہے، جن کے لیے مچھلیاں پانی کے اندر دعائیں کرتی ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں، اللہ رب العالمین جن کے تعلق سے اپنے فرشتوں کے درمیان جن کا تذکرہ کرتا ہے، جن پر فخر کرتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کا مقام و مرتبہ کافی اونچا ہے. علماء کرام نے علم اور اہل علم کی فضیلت پر مستقل کتابیں لکھی ہیں. آپ کو معلوم ہوگا علامہ ابن عبد البر رحمہ اللہ نے جامع بیان العلم و فضلہ کے نام سے ایک مستقل کتاب لکھی ہے. اسی طرح حدیث کی کتابوں میں، اکثر کتابوں میں کتاب العلم آپ کو ایک خاص کتاب ملے گی، اس نام سے ایک خاص کتاب ملے گی. اس میں علم کی فضیلت، اہل علم کی فضیلت بیان کی گئی ہے. تو یقیناً جہاں اس راستے پر چلنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے تو اسی قدر ذمہ داری بھی ہے. اگر ہم نے ان ذمہ داریوں کو صحیح طریقے سے ادا کیا تو یقیناً یہ بہت ہی بہترین راستہ ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس سے بہتر کوئی دوسرا راستہ نہیں ہو سکتا. اگر کوئی اس راستے پر چلے، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائے، پہلے اس دین کا علم حاصل کرے اور صحیح دین کی دعوت و تبلیغ کرے، تو یہ بہت ہی بہترین راستہ ہے اور اس سے اچھا راستہ دنیا کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. لیکن ضرورت ہے کہ ہم پہلے اس دین کو صحیح طریقے سے سیکھیں، اہل علم کے سامنے زانوِ تلمذ طے کریں، ایک لمبی مدت تک صبر اور مشقت کے ساتھ اس دین کو، اس علم کو سیکھیں، اہل علم کے سامنے جا کر ایک لمبی مدت تک ان سے کسب فیض کریں اور پھر جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اس کو لوگوں تک پہنچائیں. نیت کے اندر اخلاص کے مراتب بیان کرتے ہوئے علماء کرام نے بیان کیا ہے کہ ایک طالب علم اپنی نیت کے اندر کیسے مخلص ہو. اس کے لیے سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ وہ نیت کرے اپنے نفس سے جہالت دور کرنے کی، رفع الجہل عن نفسہ، کہ میں اس علم کو سیکھوں گا. اس کا مقصد کیا ہے کہ بہت سارے دین کے مسائل سے میں واقف نہیں ہوں، جاہل ہوں، مجھے اس شریعت کا علم نہیں ہے. تو علم حاصل کر کے سب سے پہلے میں اپنے نفس سے اپنی جہالت کو دور کروں گا، دین کو سیکھوں گا. اس کے بعد رفع الجہل عن الخلق، اس دین کو سیکھنے کے بعد دوسروں کو سکھاؤں گا. لوگ شریعت کے مسائل نہیں جانتے. اللہ رب العالمین نے کون سی شریعت نازل کی ہے، کتاب اللہ کے اندر، سنت رسول کے اندر
اللہ رب العالمین کا کیا حکم ہے، اس چیز کو اکثر و بیشتر لوگ نہیں جانتے، تو ان کو بیان کرنے کی ذمہ داری اہل علم کی ہے، ان کو اس شریعت کو پہنچانے کی ذمہ داری اہل علم کی ہے۔ تو دوسرے مرحلے پر اس کی نیت یہ ہو کہ خود علم سیکھ کر دوسروں کو سکھاؤں گا۔ اس کے بعد تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ اس علم پر عمل بھی کروں گا۔ اگر کوئی اپنا امتحان لینا چاہے کہ میں اس علم کے طلب میں مخلص ہوں یا نہیں ہوں، تو اسے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ اس علم کے مطابق میرا عمل ہے یا نہیں ہے۔ جس قدر علم کے مطابق آپ کا عمل ہے، گویا کہ آپ اپنے علم کے اندر مخلص ہیں، اور جس قدر اس علم سے آپ کا عمل دور ہوتا جا رہا ہے، گویا کہ اخلاص سے آپ کا قدم دور ہوتا جا رہا ہے۔ یہ تیسرا مرتبہ ہے۔ اور چوتھا مرتبہ ہے کہ اس علم کی حفاظت کرنا، کیونکہ یہ علم جو ہے آپ نے ایک بار سیکھ لیا اور اسے ایسے ہی کھلا چھوڑ دیا تو علم آپ کے پاس باقی رہنے والا نہیں ہے، بہت جلدی آپ اس علم کو بھول جائیں گے۔ اس لیے وقتاً فوقتاً اسے دہرانے کی ضرورت ہے، خصوصاً جو بنیادی مسائل ہیں جن کو چونکہ اہل علم کی مجلس ہے، اس لیے شرعی اصطلاحات کی تشریح اور تفسیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جن کو اہل علم کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے کہ ضروریات میں سے ہے، جن کا سیکھنا ہر مسلمان کے لیے، ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف علماء ہی ان مسائل کو جانیں گے اور جو عام لوگ ہیں ان کو نہیں جانیں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے مسائل ہیں جن کا سیکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ عالم دین ہو، چاہے ایک رکشہ پولر ہو، چاہے ایک موٹر میکینک ہو، چاہے ایک درزی ہو، چاہے ایک جاہل آدمی ہو۔ اگر اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو شریعت کے بے شمار مسائل ایسے ہیں جن مسائل کا سیکھنا ہر شخص کے لیے واجب ہے، ضروری ہے۔ ان مسائل کو جانے بغیر وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مثلا اگر کوئی کلمہ لا الہ الا اللہ کا معنی و مطلب نہیں جانتا، صرف زبان سے ادا کرتا ہے، اس معنی، اس کلمہ کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہے، تو کیا وہ شخص مسلمان باقی رہ سکتا ہے؟ ایک شخص ارکان اسلام، ارکان ایمان کو نہیں جانتا، اللہ پر کیسے ایمان لانا ہے، نبیوں پر کیسے ایمان لانا ہے، فرشتوں پر کیسے ایمان لانا ہے، رسولوں پر کیسے ایمان لانا ہے، اپنے رسول کا نام کیا ہے، اسے اتنا بھی نہیں پتا، تو کیا اس شخص کا اسلام پر باقی رہنا ممکن ہو سکتا ہے؟ ایک شخص نماز کا طریقہ نہیں جانتا، وضو کا طریقہ نہیں جانتا، جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، نماز ختم ہو جاتی ہے، بلکہ جن چیزوں سے اسلام ختم ہو جاتا ہے، بہت سارے، جس طرح نواقض وضو ہے، بہت سارے نواقض اسلام بھی ہیں۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی ایک بہت ہی پیاری کتاب ہے اور بہت ہی مختصر ہے، ایک یا دو صفحے کی کتاب ہے۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ نواقض الاسلام۔ جس طرح نواقض وضو ہے نا کہ بہت سارے کام کرنے کی وجہ سے آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اسی طرح بہت سارے اعمال ایسے ہیں جن کی وجہ سے اسلام ٹوٹ جاتا ہے، اسلام ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ بنیادی مسائل ہیں، ان مسائل کا جاننا، وضو کا طریقہ کیا ہے۔ اگر کوئی شخص کہے کہ مجھے وضو کا طریقہ نہیں پتا ہے، رمضان کے دن میں وہ کھائے پیے اور اس کو کہا جائے تم روزے سے نہیں ہو، کہیں روزے سے ہوں، لیکن کھا کیوں رہے ہو؟ کہ مجھے نہیں پتا کہ روزے کی حالت میں کھانا پینا منع ہے، تو کیا کہا جائے گا؟ وہ مسلمان ہے؟ ان بنیادی مسائل کا سیکھنا صرف علماء کے لیے ضروری نہیں ہے، یہ ایسے مسائل ہیں جن کا سیکھنا ہر شخص کے لیے ضروری ہے۔ تو ان مسائل کی تعلیم دینا ان کو، یا کن کی ذمہ داری ہے؟ علماء کی ذمہ داری ہے کہ علماء ان مسائل کی صحیح ان کو تعلیم دیں۔ تو نیت کے اندر مخلص ہونے کے یہ 4 مراتب ہوئے۔ سب سے پہلا مرتبہ کیا ہوا؟ اپنے نفس سے جہالت کو دور کرنا۔ دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ دوسروں سے جہالت کو دور کرنا۔ تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا، اور چوتھا مرتبہ یہ ہے کہ اس علم کی حفاظت کرنا۔ اگر علم کی آپ حفاظت نہیں کریں گے تو آپ بھی عامی کی طرح ہو جائیں گے، آپ کو مسائل کا علم نہیں رہے گا۔ آپ نے سیکھا تو ہے اس دین کو، لیکن آپ کو دین کے بنیادی مسائل کے تعلق سے سوال کیا جا رہا ہے اور آپ کو ان کا علم نہیں ہے، تو گویا کہ اس علم کو آپ نے برباد کر دیا۔ اخلاص کے اندر یہاں پر خلل ہے۔
اخلاص کا چوتھا مرتبہ یہ ہے کہ اس علم کی حفاظت کی جائے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ اس امت کے اندر سب سے بڑے حافظ ہیں، سب سے زیادہ حدیثوں کے راوی ہیں. اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کو غضب کا حافظہ ملا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کے لیے دعا تھی کہ اللہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کچھ سنے احادیث ان کو یاد رہے، کبھی بھولے نہیں. اور اللہ کے رسول کی دعا معلوم ہی ہے، اللہ کے رسول مستجاب الدعوات ہے. اللہ کے رسول نے ان کے لیے خاص دعا کی تھی کہ اللہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قوت حافظہ اتنا مضبوط کر دے کہ کچھ سنے تو وہ بھولے نہ، ان کو یاد رہ جائے. یہ انہوں نے درخواست کی تھی اللہ کے رسول سے، تو اللہ کے رسول نے ان کے لیے دعا کی تھی. اب غور کریں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے حافظے کا یہ حال ہے، اللہ کی طرف سے قوت حافظہ بھی زبردست ملا ہوا ہے، اللہ کے رسول کی طرف سے ان کے لیے خصوصی دعا ہے، اور خود وہ کہتے تھے کہ کوئی چیز میں سنتا ہوں اللہ کے رسول سے تو بھولتا نہیں ہوں. ایک مرتبہ سن لیتے تھے تو نقش ہو جاتا تھا، پتھر کی طرح، پتھر کی لکیر کی طرح بن جاتا تھا. اس کے باوجود خود فرماتے ہیں اپنے بارے میں کہ میں نے اپنی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا. ایک حصہ سونے کے لیے، ایک حصہ اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے، اور ایک حصہ اپنے علم کے مراجعے کے لیے. جو حدیث اللہ کے رسول سے سنتا ہوں، جو شریعت اللہ کے رسول سے سیکھتا ہوں، اس علم کی حفاظت کے لیے، مراجعے کے لیے ایک حصہ رات کا میں نے خاص کیا ہوا تھا کہ تاکہ یہ علم بھول نہ جاؤں، ذہن سے اوجھل نہ ہو جائے، کہیں اس دل سے اچٹ نہ جائے. اس وجہ سے میں نے اپنے رات کا ایک حصہ خاص کیا ہوا تھا علم کی حفاظت کے لیے، علم کے مراجعے کے لیے. اگر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس چیز کی ضرورت محسوس ہو کہ اس علم کا مراجعہ ہمیشہ کرنے کی ضرورت ہے ورنہ ہم بھول سکتے ہیں، تو ہم اور آپ کو کتنی ضرورت پڑ سکتی ہے. اس لیے اگر کوئی اس خوش فہمی میں ہے کہ ہم نے مدرسے کی زندگی میں 8 سال 10 سال کا عرصہ لگایا ہے، الحمدللہ اس کے بعد ہم عالم ہو چکے ہیں. حالانکہ یہ لفظ عالم کی اصطلاح بہت یعنی بڑا لفظ ہے یہ، اور عموماً بر صغیر کے اندر اس لفظ کا صحیح استعمال نہیں کیا جاتا. ہر وہ شخص جو مدرسے سے فارغ ہو اس کے لیے عالم کا لفظ استعمال کر دیا جاتا ہے. حالانکہ عالم عرب کے اندر جو حقیقت میں بڑے علماء ہیں وہ بھی اپنے لیے ڈرتے ہیں اس لفظ کو استعمال کرنے سے. وہ اپنے آپ کو طالب علم کہتے ہیں. استاد محترم شیخ سلیمان الرحیلی حفظہ اللہ، جو اس زمانے میں پوری دنیا میں ایک مشہور فقیہ ہیں، وہ کہتے ہیں میں اپنے لیے جائز نہیں سمجھتا کہ میرے لیے کوئی لفظ عالم استعمال کرے، اور کہتے ہیں کہ یہ تواضع کی بنا پر نہیں کر رہا ہوں، حقیقت میں لفظ عالم اتنا بڑا لفظ ہے کہ ہم جیسے طلبہ علم کے لیے مناسب نہیں ہے کہ یہ لفظ عالم استعمال کیا جائے. تو ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ مدرسے کے اندر ہم نے 8 سال گزار لیا، ہم کو سند فراغت مل گئی ہے، اب ہمیں اس علم کو دوبارہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. آخری مرتبہ ہم نے کب دیکھا تھا؟ جب امتحان دینا ہوا تھا دورہ حدیث میں. بہت سارے لوگوں کا حال ہے اس کے بعد انہوں نے کبھی اٹھا کر اور ان مسائل کو دیکھا ہی نہیں. تو ضرورت ہے اخلاص کا. ایک مرتبہ یہ بھی ہے کہ جو علم آپ نے حاصل کیا ہے اس کا بیچ بیچ میں مراجعہ کرتے رہیں تاکہ اس علم کو آپ نہ بھول جائیں. یہ ذمہ داری اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر عائد کی ہے. اس ذمہ داری کو کما حقہ اگر ہم ادا کر سکیں تو بہت بڑی فضیلت ہمارے لیے اللہ رب العالمین نے رکھی ہے. لیکن اگر ہم نے اس ذمہ داری سے کوتاہی برتی، اس کا حق ادا نہیں کیا، تو اسی طرح یہ علم ہمارے لیے وبال جان بھی بن سکتا ہے. یہ دو دھاری تلوار کی طرح ہے. اس لیے میں مشورہ دیتا ہوں کہ علماء کرام وقتاً فوقتاً 2 کتابوں کا بیچ بیچ میں مراجعہ کرتے رہیں. ہر 5-6 مہینے کے بعد کم از کم ایک مرتبہ ان 2 کتابوں میں سے ایک کتاب کو تو کم از کم ضرور پڑھ لیں. پہلی کتاب ہے علامہ خطیب بغدادی رحمہ اللہ کی اقتداء العلم علی العمل. بہت مختصر کتاب ہے، 1 دن کے اندر آپ ختم کر سکتے ہیں. اگر کوئی 2-3 گھنٹے لے کر بیٹھ جائے تو 2-3 گھنٹے کے اندر ہو سکتا ہے ختم کر لے. بہت مختصر کتاب ہے اقتداء العلم العمل. علامہ البانی رحمہ اللہ کی تحقیق سے یہ کتاب چھپی ہوئی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ کسی نے ترجمہ بھی کر دیا ہو. ترجمہ اگر نہ بھی ہو پھر بھی بہت آسان ہے. نصوص ہیں سلف صالحین کے کہ جو علم ہم نے حاصل کیا ہے اس کا تقاضا کیا ہے. جب آپ اس کتاب کو پڑھیں گے تو آپ کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہوگا
کہ کیا ہم نے اپنے کندھے پر ذمہ داری اٹھائی ہے. یہ ذمہ داری معمولی نہیں ہے. اس ذمہ داری کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے. اس لیے اس کتاب کو وقتاً فوقتاً پڑھتے رہیں. اقتضاء العلم العمل، خطیب بغدادی رحمہ اللہ کی. دوسری کتاب ہے تعظیم العلم، شیخ صالح بن عبداللہ بن حمد العثیمی حفظہ اللہ کی. تعظیم العلم کتاب کا نام ہے تعظیم العلم، شیخ صالح بن عبداللہ بن حمد العثیمی حفظہ اللہ کی. دونوں میں سے کوئی ایک کتاب پڑھنے کافی ہے. اس سے کیا ہوگا، آپ اپنے مقصد سے بھٹکیں گے نہیں. آپ اپنے مقصد سے بھٹکیں گے نہیں. شیطان کا سب سے بڑا حربہ یہ ہوتا ہے، اس کی سب سے بڑی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح انسانوں کو جنت سے دور کر کے جہنم کی طرف لے جائے. اللہ رب العالمین سے اس نے اجازت ہی طلب کی تھی کہ قیامت تک لوگوں کو گمراہ کرنے کی مجھے طاقت دی جائے، اور اللہ رب العالمین نے طاقت دی، فرمائش اس کی پوری کر دی. لیکن کیا فرمایا کہ میرے جو نیک بندے ہیں ان نیک بندوں کو تم بہکا نہیں سکتے. لیکن شیطان کیا اپنی ہار مان لیا ہے؟ نہیں. شیطان ہمیشہ اپنی کوشش میں لگا ہوا ہے. خصوصاً اہل علم کے ساتھ شیطان زیادہ کوشش کرتا ہے، کیونکہ کسی ایک عالم کو صحیح راستے سے بھٹکا دینا صرف اس شخص کو بھٹکانا نہیں ہوتا، پوری قوم کو ہدایت کے راستے سے دور کر دینا ہوتا ہے. اگر کسی ایک عالم کو اگر بھٹکا لے گیا، صحیح راستے سے دور کر دیا، تو اس عالم کے ذریعے بہت بڑی جماعت کو بھٹکا لے گا. اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہمیشہ ہم محاسبہ کرتے رہیں. یہ دونوں کتابیں بہت مختصر ہیں اور ان کا پڑھنا ایک دن کے اندر ہی کافی ہے. اگر ہمت کسی کی اور زیادہ ہے تو اور دو کتابوں کا میں مشورہ دینا چاہتا ہوں. وہ دونوں کتابیں علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کی ہے جو کچھ مطول ہے. پہلی کتاب ہے الداء والدواء، الداء والدواء، علامہ ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ کی. اور دوسری کتاب ہے عدۃ الصابرین وذخیرۃ الشاکرین، عدۃ الصابرین وذخیرۃ الشاکرین. یہ کتاب پڑھیے، اس کتاب سے آپ کو ہمت ملے گی. مجھے پتا نہیں کہ اس نے اس کا ترجمہ کیا نہیں کیا ہے. اگر کوئی ترجمہ بھی کرنا چاہے تو بہت اچھا کام ہو جائے گا یہ، اگر ترجمہ نہ ہوا ہو تو. عدۃ الصابرین وذخیرۃ الشاکرین، اس سے آپ کو ہمت ملے گی، کیونکہ یہ علم کا جو میدان ہے، چاہے دعوت کے میدان میں ہو یا طلب علم کے میدان میں ہو، بغیر صبر کے ممکن نہیں ہے. بغیر صبر کے ممکن نہیں ہے کہ آپ اس کے اندر کامیاب ہو سکیں. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی ایک چھوٹی سی کتاب ہے، کتابچہ ہے، قاعدۃ فی الصبر کے نام سے، قاعدۃ فی الصبر کے نام سے. اور یہ کتاب مجموع الفتاوی کے اندر شامل ہے. آپ نیٹ میں سرچ کریں گے، یہ کتاب آپ کو مل جائے گی. یہ کتاب بہت مختصر ہے، چھوٹی سی کتاب ہے. تو علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس کتاب کے اندر فرماتے ہیں کہ پورے دین کو من حیث الجملہ اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو دو چیزوں کے اندر پورے دین کو ہم سمیٹ سکتے ہیں، صرف دو چیزوں کے اندر. وہ کیا ہے؟ ایک ہے صبر اور ایک ہے شکر. ایک ہے صبر اور ایک ہے شکر. دین من حیث الجملہ ان دو چیزوں کا نام ہے، صبر اور شکر کا. کوئی چیز دین میں ایسی آپ نہیں پائیں گے جو یا تو صبر کے اندر یا پھر شکر کے اندر نہیں آئے گی. یا تو صبر کے اندر اس کو آپ شامل کر سکتے ہیں یا شکر کے اندر شامل کر سکتے ہیں. من حیث الجملہ کہتے ہیں دین دو چیزوں کا نام ہے. اور حقیقت میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ جو قاعدہ بیان کیا ہے، یہ قرآن کی ایک آیت سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے مستنبت ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن میں 4 جگہوں پر کہا ہے ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، لکل صبار شکور. تو صبر اور شکر یہ دین کی بنیاد ہے. پورے دین کو آپ شامل کر سکتے ہیں صبر کے اندر اور شکر کے اندر. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر اس چیز کو بیان کیا ہے، عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر. مومن کی زندگی میں عجیب و غریب ہے کہ اس کا ہر معاملے کے اندر خیر ہے، بھلائی ہے. فإن أصابته سراء فشکر فهو خیر له. اگر اس کی زندگی میں خوشحالی آتی ہے تو شکریہ ادا کرتا ہے اور یہ اس کے لیے بہتر ہے، خیر ہے اس میں. وإن أصابته ضراء فصبر فهو خیر له. اور اگر اس کی زندگی میں تکلیف آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، مشقت آتی ہے،
تو اس وقت وہ صبر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے بہتر ہے. وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ, اور یہ معاملہ ایک مومن کے علاوہ کسی دوسرے کی زندگی میں نہیں آتا. تو گویا کہ قرآن کی ان آیتوں کے اندر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر پورے دین کو صبر اور شکر کے اندر شامل کر دیا ہے. اس لیے جس راستے پر ہم نکلے ہیں, اس راستے کے لیے سب سے بڑی ضرورت ہمارے لیے کیا ہے کہ صبر کا دامن نہ چھوڑیں. مختلف موقعوں پر آپ کو صبر کی ضرورت پڑے گی. آپ اگر طالب علم کے راستے میں ہیں تب آپ کو صبر کی ضرورت ہے. والدین کو چھوڑنے کے لیے صبر چاہیے. مدرسے کی زندگی کوئی عیش و عشرت کی زندگی نہیں ہوتی. گھر کے اندر لذیذ کھانے ہوتے ہیں, مدرسے کے اندر جو کھانے کا معیار ہے آپ ہر کوئی جانتا ہے. استاد کے سامنے بیٹھنے اور استاد کی ڈانٹ ڈپٹ پر صبر کرنا, اس علم کو حاصل کرنے پر صبر کرنا, مسلسل راتوں جاگنا اس علم کے لیے, اس پر صبر کرنا, پھر اس علم کی حفاظت کے لیے صبر کرنا. لوگوں کے سامنے پہنچانے جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیں گے تو لوگ قبول نہیں کر لیں گے آسانی کے ساتھ. یہ گلاب کا پھول نہیں ہے بلکہ کانٹوں کا سیج ہے. قدم قدم پر آپ کو طعنے ملیں گے, آپ کو لوگ گالیاں دیں گے. موقع ایسا بھی آ سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ ہاتھا پائی کرے, آپ کو جسمانی تکلیف پہنچائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, بعض صحابہ کرام نے, خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض دوسرے صحابہ کرام نے جب شکایت کی کہ اللہ کے رسول اللہ کی مدد کب آئے گی, اللہ رب العالمین کی طرف سے وعدے ہم نے کافی سن لیے کہ الا ان نصر اللہ قریب, اللہ کی مدد قریب ہے, قریب ہے, ہم تو سن رہے ہیں, لیکن کب آئے گی وہ مدد. تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ تم سے پہلے کے جو انبیاء کرام گزرے ہیں, جو ان کی قومیں گزری ہیں, ان کے اوپر ان سے زیادہ مصیبتیں نازل ہوئی تھی. یہاں تک کہ بعض انبیاء ایسے ان کے اندر آئے جن کو ان کی قوموں نے قتل کر ڈالا, آرے سے 2 ٹکڑا کر دیا, لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین کا دین غالب ہو کر رہا. یہ دین مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا ہے, لیکن اس دین کو غالب کرنے کے لیے صبر کی ضرورت ہے. اگر صبر کا دامن ہم نے چھوڑ دیا کہ لوگوں کے طعنے ہم برداشت نہیں کر سکتے, ہم چاہتے ہیں کہ ہم نے کوئی بات کہی فوراً لوگ ہاتھوں ہاتھ قبول کر لیں, تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسا ہونے والا نہیں ہے. جو لوگ اس میدان سے جڑے ہوئے اچھی طرح جانتے ہیں, خصوصاً نہی عن المنکر کا جو معاملہ ہے بہت ہی صبر آزما ہے. ایک شخص بدعت کے اندر, کسی منکر کے اندر یا کسی شرکی عمل کے اندر مبتلا ہے اور اس کو وہ نیکی کا کام سمجھ رہا ہے. ایک شخص تعویذ لگا ہوا ہے, آپ چاہتے ہیں کہ وہ تعویذ اتار کے پھینک دے آپ کی بات پر, تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اتنی آسانی سے پھینکنے والا نہیں ہے, بلکہ الٹے وہ آپ کو قائل کرنے کی کوشش کرے گا کہ آپ بھی لگا لیں. آپ اگر زبردستی کریں گے تو ظاہر سی بات اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا. اس لیے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے درجات ہیں اور اس کے اصول و ضابطے ہیں. ایک داعی کو ان اصول و ضوابط کا علم ہونا بہت ہی ضرورت ہے, بہت ہی ضروری امر ہے. اگر ایک داعی کے پاس امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی اصول و ضوابط کا علم نہیں ہے تو بسا اوقات فائدہ کرنے سے زیادہ نقصان کر دیتا ہے. اور ایسا ہم بسا اوقات دیکھتے بھی ہیں کہ کوئی دعوت پیش کرنے کے لیے گیا, نتیجہ جو اچھا آنے والا تھا اس سے کہیں برا نتیجہ ہو گیا. اکثر و بیشتر حالات میں آپ پائیں گے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے جو اصول و ضوابط ہیں, داعی نے ان اصول و ضوابط کی پابندی نہیں کی ہے, اس وجہ سے یہ پریشانی لاحق ہوئی ہے. اگر ان اصول و ضوابط کی انہوں نے پابندی کی ہوتی تو یہ پریشانی ہو سکتا ہے کہ اس طرح نہ ہوتی. اس لیے دعات کی ٹریننگ کی ضرورت ہے. علم کے ساتھ ساتھ آپ نے علم حاصل کیا, سب سے پہلا مرحلہ تو یہی ہے کہ ٹھوس علم آپ حاصل کریں. حقیقت میں منکر کیا ہے, معروف کیا ہے, اس چیز کو پہلے آپ جانیں. ایسا نہ ہو کہ حقیقت میں منکر ہو ہی نہ اور آپ اس کو منکر سمجھ بیٹھے ہیں اور اس کے ازالے کی کوشش کرنے لگے. ایسا بہت دفعہ ہوتا ہے. بسا اوقات علماء کرام کسی منکر کے خاتمے کے لیے جاتے ہیں اور حقیقت میں کتاب و سنت کی روشنی میں دیکھا جائے تو جس چیز کو منکر سمجھ کر اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں وہ حقیقت میں منکر ہے ہی نہیں. وہ حقیقت میں کتاب و سنت کے دلائل کے مطابق منکر ہے ہی نہیں, اور اس کے لیے آپ کوشش کر رہے ہیں, اپنی انرجی صرف کر رہے ہیں کہ اس کو ختم کیا جائے. اس لیے سب سے پہلے ہمیں ٹھوس علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ منکر کیا ہے, معروف کیا ہے. اس کے بعد علم حاصل کرنے کے بعد
जरूरी नहीं कि हर चीज हर जगह कही जाए, उसको कब कहना है, किस मौके पर कहना है, किनके सामने कहना है, किनके सामने किस उसलूब में कहना है, ये बहुत जरूरी है। मस्जिद नबवी के बगल में एक म्यूजियम हुआ करता था, कुरान करीम म्यूजियम। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 18 महीने तक यानी 1.5 साल तक तकरीबन उसमें मैंने दावत और तबलीग का काम किया है। जब हम लोगों को उसमें शामिल किया गया लोगों को दावत देने के लिए, तकरीबन हमारे पास 15 मिनट से लेकर आधा घंटा होता था एक टीम को दावत पहुंचाने का। एक टीम के साथ हम 15 मिनट से लेकर आधे घंटे तक रह पाते थे, उससे ज्यादा का वक्त नहीं मिलता था, भीड़ काफी ज्यादा होती थी इस वजह से। तो हम लोगों को मैदान में भेजने से पहले, और वहां पर अक्सर बेशतर जिनको लेते थे वो माजिस्टर और दुक्तोरा के तलबा होते थे, इसके बावजूद वो कहते थे कि हमें पता है कि आपके पास इल्म है, लेकिन इस इल्म को पहुंचाना कैसे है, और वो भी उन लोगों के सामने जो शिर्क और बिदअत के अंदर डूबे हुए हैं, और आपको उनको कहना है कि ये शिर्क है, आप उसको छोड़ दें, और आपके पास वक्त बहुत कम रहेगा, ज्यादा वक्त भी नहीं रहेगा। ऐसा नहीं कि 2-4 महीना आप उनके साथ काम करें, आपके पास भी सिर्फ 15 मिनट है, 20 मिनट है, ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे का वक्त है। इसी में आपको कोशिश करनी है हत्ता इम्कान वो आपकी दावत से फायदा उठा कर जाए और उसकी जिंदगी बदल जाए। इसलिए वो 15 दिन तक सबसे पहले हमको उन लोगों ने ट्रेनिंग दी थी, तमाम मुतरजिमीन को, तमाम दुआत को, कि कैसे आप दावत पहुंचाएंगे, उसका तरीका क्या होगा, उनके साथ बात कैसे करेंगे, उनका इस्तेकबाल कैसे करेंगे, उनके साथ आपका उसलूब कैसा होगा, सख्त होगा, नरम होगा, खुश उसलूबी के साथ उनसे आप मिलेंगे। ये तमाम चीजें उन्होंने ट्रेनिंग दी पहले 15 दिन तक। उसके बाद मैदान में भेजने के बाद हम पर निगरानी करते रहे, वो कैमरे लगे होते थे, देखते रहते थे कि कैसे वो ज़ायरीन के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। पहले हम लोगों को बहुत ज्यादा ताज्जुब होता था कि क्या मुमकिन है, वो हमें शर्त लगाते थे कि आप उनको शिर्क से भी रोकें और कोशिश करें कि कोई एक ज़ायर नाराज होकर ना जाए। बस औकात वो करते भी थे कि जब वो निकल रहे होते थे तो बाद लोगों को पकड़ लेते थे और पूछते थे उस दाई के बारे में जिनकी अभी वो दावत सुनकर आए हैं, उनके ताल्लुक से आपका क्या ख्याल है, उनका अखलाक आपने कैसा पाया, आपके साथ कैसा तामुल किया। तो वो नाराज होकर भी ना जाए। हमें ताज्जुब लगता था कि एक बंदे को हम कहें कि आप शिर्क के अंदर मुब्तला हैं और इससे आपकी दुनिया व आखिरत बर्बाद हो सकती है, और वो दावत छोड़ भी दे और हमसे नाराज भी ना हो, कैसे हो सकता है। तो जब उस ट्रेनिंग से हम गुजरे तो अल्हम्दुलिल्लाह काम आसान होता गया। एक मरतबा का वाक़या एक अपना जिक्र करूं, बांग्लादेश से एक वफ्द आया था और उस वफ्द के अंदर जो उस वफ्द के अमीर थे वो इंडियन थे, वो मालदा के थे जो बांग्लादेश में जाकर बस गए थे, इसलिए उर्दू भी बेहतरीन वो बोल लेते थे और बांग्ला ज़बान तो जानते ही थे वो। उस टीम को हमने तकरीबन आधे घंटे तक नसीहत की और ये तमाम के तमाम शिर्क व बिदअत के अंदर डूबे हुए थे, अक्सर और बेशतर कब्रों की पूजा करने वाले थे। तो इन तमाम लोगों ने उस आधे घंटे के दौरान तौबा करके गया कि अब हम नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे और जिंदगी में दोबारा ऐसे खुराफात और बिदअत का इर्तिकाब नहीं करेंगे। वो तौबा करके हमारे सामने गए। वो शख्स फिर एक दूसरे वफ्द के साथ शामिल हुआ, इंडियन, जिनके साथ हमने उर्दू ज़बान में बात की। पहले उस वफ्द के साथ बांग्ला ज़बान में बात की थी, इनके साथ उर्दू ज़बान में बात की। इस टीम के साथ भी उन्होंने देखा कि कैसे हम उनके साथ हैंडल कर रहे हैं, कैसे उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, उनके सवालों का कैसे जवाब दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस टीम भी अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब रहे और इन्होंने भी पूरा तौबा इस्तिग़फ़ार करके हमसे रुखसत ली कि हम इस शिर्क व बिदअत की ज़िंदगी को आज से तौबा कर रहे हैं और इसको छोड़ रहे हैं। इंशाअल्लाह सुन्नत पर आज हम अमल करेंगे। वो शख्स आकर हमारे ऑफिस में कह रहे हैं कि हमें शक हो रहा है कि आपके ये दुआत है जो दावत पेश कर रहे हैं कि ये जादू तो नहीं जानते। अरे क्या हुआ? कह रहे हैं कि जिन लोगों के साथ अभी हम इन लोगों ने दावत पेश की है, गुज़श्ता 6 महीने से यही बात हम उनको समझा रहे थे, कामयाब नहीं हो पाए थे। पता नहीं आधे घंटे के अंदर आपके इस दाई ने क्या कर दिया, उन लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। तो कहने का असल जो मकसद ये था कि इल्म रहना काफी नहीं है, उस इल्म को कैसे पहुंचाना है सामने वाले तक। खुसूसन ऐसा बंदा जो बिदअत और मुनकरात के अंदर, मासियात के अंदर डूबा हुआ हो, उसको आप कैसे लाएंगे अपने साथ, सही रास्ते पर कैसे लाएंगे, ये हुनर जानना भी जरूरी है। इसलिए ज़िली जमीयत के जिम्मेदारान से मैं दरखास्त करूंगा कि बीच बीच में दुआत की ट्रेनिंग आप करते रहें
کہ کیسے خصوصاً ان کے ساتھ بات کرنی ہے جو لوگ گناہوں کے اندر مبتلا ہے، جو لوگ شرک و بدعات کے اندر مبتلا ہے، ان کے ساتھ کیسے بات چیت کرنی ہے۔ اور بہت سارے مدربین ہوتے ہیں، ٹریننگ دینے والے ہوتے ہیں ہر میدان کے اندر، تو ان کی خدمات حاصل کی جائے اور خاص موضوع پر ان کے لیے ہفتے میں، 2 ہفتے میں، مہینے میں، 2-4 مہینے کے اندر بھی اس طرح کا کورس رکھا جائے، 1 دن کا، 2 دن کا، تاکہ کچھ اس سے خبرہ حاصل کرے، تجربہ حاصل کرے، اور پھر ہمارے اندر وہ تجربہ آئے، وہ صلاحیت آئے کہ کیسے ہم دعوت دیں گے۔ سلیمان حفظہ اللہ ہے، کئی دروس میں وہ تاکید کرتے ہیں کہ ایک داعی کو سب سے پہلے ہی کی ضرورت ہے کہ کون سی بات کب ضرور کے پاس آئے تو اس کو فوراً آپ لوگوں کے سامنے جا کے پیش کریں۔ بعض لوگوں کی بیماری یہ ہوتی ہے کہ کوئی ایسا مسئلہ اگر ان کے سامنے سے کسی کتاب میں گزرا جو ان کو عجیب و غریب لگے اور علاقے کے اندر عمل اس کے برخلاف ہو، ایک زمانے سے کسی مسئلے پر عمل ہوتا آ رہا ہے، 40 سال سے 50 سال سے لوگ اسی کے اوپر عمل کر رہے ہیں اور اس کے خلاف کوئی دوسرا قول نہیں جانتے۔ اب انہوں نے کوئی کتاب پڑھ لی جس کے اندر دوسرے قول کو راجح کہا گیا ہے اور اس کے دلائل بیان کیے گئے ہیں۔ اب پہلی بار ان کی نظر سے یہ کتاب گزری ہے، اس مسئلے کا پہلی بار ان کا علم ہوا، بڑا اچھا لگا اور سب سے پہلے جا کے اسٹیج پر چڑھ کے اس مسئلے کا پرچار شروع کر دیا۔ اب اگر ان کو مناقشہ کیا جائے تو سوالوں کا جواب نہیں دے پائیں گے، مسئلے کی خود تحقیق نہیں، کسی دوسرے کی تحقیق کی بنا پر اسٹیج پر چڑھ لے اور لوگوں کے سامنے یہ مسئلہ بیان کرنا شروع کر دیے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک عمل جس پر 40 سال سے 50 سال سے لوگ عمل کر رہے ہیں، آپ اس کے برخلاف ایک دوسرا فتویٰ دیں گے تو ظاہر سی بات ہے لوگوں کے اندر اشکال آئے گا، سوال آئے گا، وہ پوچھیں گے کہ اب تک لوگ کیا ہوئے تھے۔ تو اس طرح کے مواقع کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ ہماری یہ بیماری ہمیشہ بسا اوقات ہو جاتی ہے یہ کہ کوئی بھی نئی چیز ہم سنتے ہیں فوراً اس کو نشر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ مصلحت کے خلاف ہے کہ کوئی بھی نئی چیز آپ سنیں فوراً اس کو نشر کرنا شروع کر دیں۔ سب سے پہلے اہل علم کے ساتھ بات چیت کریں، جو علاقے کے اندر مشہور علماء ہیں، جن کا اشر و رسوخ ہے، جن کی طرف لوگ مراجعہ کرتے ہیں، ان کے ساتھ بات چیت کریں، ان کو پہلے آپ مطمئن کریں یا اپنے آپ دلائل دیں، ان کے دلائل سنیں، اس کے بعد اگر لگے علماء اکرام کو کہ نہیں یہ منکر ہے، اس کا ازالہ ہونا چاہیے، تو پھر اس کے لیے مناسب طریقہ اختیار کیا جائے اور پھر آہستہ آہستہ بتدریج اس کو ختم کیا جائے۔ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ شراب کو ختم کرنے کے لیے اس دنیا سے اللہ رب العالمین نے بتدریج اس کا حکم نازل کیا۔ اس میں ہمارے لیے درس ہے کہ بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کے اندر اس قدر رچے بسے ہوتے ہیں کہ ان کو اگر اس کے برخلاف کچھ بھی کہا جائے تو برانگیختہ ہونے کا ڈر ہے، اور پھر اس کے پاداش میں وہ بہت سارے ایسے اعمال جن کی طرف راغب ہو رہے تھے ان سے متنفر ہو سکتے ہیں۔ اس لیے کس علم کو کس وقت پیش کرنا ہے یہ بھی سیکھنے کی ضرورت ہے۔ میرے پاس بہت سارے ایسے مسائل پر مقالے لکھے ہوئے ہیں، بلکہ بعض کتابیں لکھی ہوئی میرے پاس جو تقریباً میں نے 10 سال پہلے 12 سال پہلے لکھی ہیں۔ وقتاً فوقتاً میں ان کو دیکھتے رہتا ہوں اور پھر رکھ دیتا ہوں، نشر نہیں کرتا۔ دیکھا لگا کہ ہاں باتیں صحیح ہیں لیکن ابھی نشر کرنے کا موقع نہیں آیا ہے، پھر جب مناسب لگے گا۔ بس اوقات بعض مسائل کا میں نے پھر بعد میں پرچار بھی کیا ہے، بعض مسائل ایسے بھی ہوئے تھے جن کا 5 سال 6 سال 7 سال تک صبر کیا، اس کے بعد اس کو لوگوں کے سامنے آہستہ آہستہ بتدریج رکھنا شروع کیا، اس کا نتیجہ میں نے بہت اچھا محسوس کیا۔ اگر اسی وقت فوراً لوگوں کے سامنے لاتا تو فتنہ ہی کھڑا ہو سکتا تھا۔ تو ضروری نہیں ہے کہ کوئی مسئلے کسی مسئلے کا آپ کو علم ہو جائے تو فوراً لوگوں کے سامنے آپ اس کو بیان کرنا شروع کر دیں، انتظار کریں۔ دعوت و تبلیغ کے اصول و ضابطے ہیں۔ سب سے پہلے دعوت و تبلیغ کے لیے آپ کو الاہم فالمہم کا اصول اپنانا پڑے گا۔ لوگوں کے لیے سب سے اہم چیز کون سی ہے وہاں سے آپ شروعات کریں، ان مسائل کا زیادہ سے زیادہ لوگوں کے سامنے چرچا کریں۔ توحید کے مسائل ہیں، مسائل ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری کی شروعات کس سے کی ہے؟ کتاب الوحی سے، اس کے بعد کتاب الایمان سے۔ صحیح مسلم کی بھی شروعات کس سے ہوتی ہے؟ جی فرمائیں۔ اکثر و بیشتر آپ لوگوں نے صحیح مسلم صحیح بخاری پڑھ ہی لیا ہوگا۔ کس کتاب سے شروعات ہوتی ہے صحیح مسلم کی؟ جی جزاک اللہ۔
کتاب الایمان سے صحیحین کی شروعات ہوتی ہے. شروع میں ہی کتاب الایمان پڑھایا جاتا ہے. اور بہت سارے مدارس میں چونکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو مکمل ختم کرنا ممکن نہیں ہوتا، تو بعض مدارس میں ابھی نصاب تیار کیا گیا ہے کہ منتخب ابواب پڑھائیں. تو میں مشورہ دیتا ہوں کہ صحیح مسلم سے آپ منتخب اگر ابواب پڑھانا چاہتے ہیں تو کتاب الایمان کو اور کتاب الامارہ کو اور مقدمے کو، صحیح مسلم کا مقدمہ، کتاب الایمان اور کتاب الامارہ، ان 3 کتابوں کو ختم نہ کریں. اگر صحیح مسلم سے کم از کم آپ نے 3 کتابیں پڑھ لی، ایک مقدمہ ہے اور 2 کتابیں، کتاب الایمان اور کتاب الامارہ، یہ 2 کتابیں اگر پڑھ لی تو گویا کہ آپ نے صحیح مسلم کو پڑھ لیا ہے. اصل مقصد اس کا حل ہو گیا ہے. ہونا تو یہی چاہیے کہ پوری کتاب پڑھیں آپ، لیکن اگر کورس کے اندر رکھنے کے لیے مشکل ہو رہا ہے سیٹ کرنا، تو کم از کم ان 2 کتابوں کو صحیح مسلم کے اندر ضرور رکھیں. تو کتاب صحیح مسلم کے اندر بھی اور صحیح بخاری کے اندر بھی کتاب الایمان سے امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے کتاب کی شروعات کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے اندر پوری دعوت 10 سال تک اپنی کس پر مرکوز رکھی؟ توحید اور ایمان کے مسائل پر. جو مکے کے اندر صورتیں نازل ہوئی ہیں، آپ پائیں گے کہ احکام کی آیت اس میں نہیں ہے، بہت ہی شاذ و نادر بعض ہی مسائل کا تذکرہ آپ کو ملے گا مکی صورتوں کے اندر. جو لمبی لمبی صورتیں ہیں جن کے اندر مسائل کا تذکرہ ہے، سورۃ البقرہ ہے، سورہ آل عمران ہے، سورۃ النساء ہے، سورۃ مائدہ ہے، لمبی لمبی جو صورتیں ہیں، سورۃ التوبہ ہے، یہ تمام صورتیں کہاں نازل ہوئی ہیں؟ یہ تمام احکامات کہاں نازل ہوئے؟ مدینے کے اندر. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں صرف توحید اور ایمان کے مسائل سمجھانے میں ہی تقریباً 10 سال کا عرصہ گزارا ہے. یہ بنیادی مسائل ہیں جن کے بغیر، ابھی میں نے جیسے شروع میں کہا تھا کہ شریعت کے اندر بعض مسائل ایسے ہیں جن کے جانے بغیر ایک مسلمان باقی نہیں رہ سکتا. تو ان مسائل کا ظاہر سی بات ہے کہ چرچا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، بکثرت چرچا کرنا ضروری ہے. آپ خود جائزہ لیں کہ آپ نے خود اپنے دروس میں یا دوسرے علماء نے جن کے دروس میں یا جن جلسوں اور کانفرنسوں میں آپ نے شرکت کی ہے، کتنے جلسوں میں اور کتنے دروس میں آپ نے ارکان ایمان پر دروس سنے ہیں؟ فرشتوں پر ایمان کیسے لانا ہے؟ اگر اکثر و بیشتر عوام کو پوچھے تو میرا اپنا جو تجربہ رہا ہے، تقریباً 99% لوگ نہیں جانتے کیسے فرشتوں پر ایمان لانا ہے، کتابوں پر کیسے ایمان لانا ہے، الایمان بالکتب، الایمان بالرسل، رسولوں پر کیسے ایمان لانا ہے، اکثر و بیشتر لوگ نہیں جانتے. تو کیا ان مسائل کا بیان کرنا ہم پر ضروری نہیں ہے؟ یہ بنیاد ہے نا، یہ بنیاد ہے. میرا اپنا تجربہ یہ ہے، جب اسی میوزیم میں معرض القرآن میں، جس کا بھی میں نے تھوڑی دیر پہلے تذکرہ کیا، شروع میں ان سے سوال کرتا تھا کہ ایمان کے ارکان کتنے ہیں. چونکہ معرض القرآن تھا، قرآن کریم ایگزیبیشن تھا وہ، اور یہ ایمان بالکتب کے اندر ایک جز ہے قرآن پر ایمان لانا. تو میں ان سے سوال کرتا تھا کہ ایمان کے ارکان کتنے ہیں، صرف عدد آپ بتا دیں. 50% لوگ عدد ہی نہیں بتا پاتے تھے. لوگوں کو ایمان کے ارکان کتنے ہیں عدد کا ہے علم نہیں ہے، چیزائے کی تفصیل کا علم ہو کہ پہلا رکن کیا ہے، دوسرا رکن کیا ہے، تیسرا رکن کیا، اس طرح 6 ارکان بتا دیں، نام بتا دیں، ایسے بہت کم لوگ ہیں. 50% لوگ آپ کو ایسے ملیں گے عوام میں سے جو عدد کے تعلق سے بھی ناواقف ہیں. اگر کسی نے بیان کر بھی دیا کہ 6 ارکان ہے تو آپ پوچھیں کہ کیا کیا ہے، تو ان میں سے آدھے لوگ کیا کیا ہے نہیں بتا پائیں گے. جو لوگ بتا بھی دیں گے کہ ایمان باللہ و بالملائکہ و بالکتب، 6 ارکان کا بتا دیا جنہوں نے، ان کو آپ تفصیل پوچھیں کہ ملائکہ پر ایمان کیسے لانا ہے، اللہ رب العالمین پر ایمان کیسے لانا ہے، اللہ رب العالمین کے تعلق سے بنیادی چیزوں کا آپ سوال کریں، نہیں بتا پائیں گے. میں نے خود تجربہ کیا ہے، بہت سارے لوگوں سے سوال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے. یہ ایسا سوال ہے جس کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لونڈی کا امتحان لیا تھا کہ وہ کافرہ ہے یا مسلمان ہے. آپ سوچیں کہ یہ کس درجے کا سوال ہے. اس سوال کے ذریعے یہ فرق ہو سکتا ہے کہ بندہ مسلمان ہے یا کافر ہے. میں نے بہت سارے مسلمانوں کو سوال کیا یہ کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس سوال کا جواب بہت سارے مسلمانوں نے غلط دیا ہے. تو آپ سوچیں کہ کتنا بڑا خلل ہے. ہمارے گھر کے بغل میں ایک خاتون ہے، عمر تقریباً 50 سے زیادہ ہوگی، کئی بچے ہیں ان کے. ماہ رمضان میں ہمارے گھر ایک دن آئی اور کہہ رہی ہیں کہ میں حالت حیض میں ہوں.
لیکن روزے سے ہوں. ان کو کہا گیا کہ حالت حیض میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے. کہنے کہ آج تک تو میں نے ہمیشہ رکھا, اب تک تو مجھے کسی نے نہیں بتایا تھا کہ حالت حیض میں روزہ رکھنا منع ہے. اب آپ سوچیں کہ ایک خاتون 50 سال کی عمر اگر تجاوز کر چکی ہے اور اس کو اس بنیادی مسئلے کا علم نہیں ہے کہ حالت حیض میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے, تو یہ خلل اس خاتون کا یا ہمارا خلل ہے؟ یہ ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے دعوت کے اندر خلل ہے, بہت بڑا خلل ہے یہ, کہ اہم جو چیزیں ہیں ان سے شروعات ہمیں کرنی چاہیے تھی, اور اکثر و بیشتر اپنے دروس میں, اپنے جلسوں میں ان چیزوں کا تذکرہ کرنا چاہیے تھا, لیکن ہم نے ان مسائل کا تذکرہ بہت کم کیا ہے یا نہیں کیا, ایک دم نہ کے برابر. اکثر و بیشتر آپ پورے سال بھر کے جلسوں کی ریکارڈنگ آپ دیکھ لیں, گزشتہ سال کے جتنے جلسے ہوئے ہیں گمانی علاقے کے اندر, پاکوڑ اور صاحب گنج کے اندر, آپ پوری ریکارڈنگ دیکھ لیں کہ کن موضوعات پر جلسے ہوئے ہیں. آپ پائیں گے کہ اکثر و بیشتر وہ مسائل جن کا تذکرہ ہوا ہے وہ زمانے بھر سے وہی مسائل ہو رہے ہیں, اور ان میں سے بہت سارے مسائل ایسے بھی ہوں گے جو علماء اہل حدیث کے اندر اختلاف ہے. احناف اور بریلویوں اور دوسرے لوگوں کے ساتھ نہیں, علماء اہل حدیث کے اندر اختلاف ہے. بعض علماء اہل حدیث کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے, بعض کہتے ہیں کہ نہیں, یہ جائز نہیں ہے. ایسے مسائل پر اکثر و بیشتر ہماری انرجی صرف ہوتی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ غیر ضروری ہے, قطعاً حاشا و کلا, کبھی یہ نہیں کہتا. ان کو میں ان کی اہمیت نہیں گھٹا رہا ہوں. یقیناً یہ علم کا ایک باب ہے اور علماء کرام کو اس پر بھی کام کرنا چاہیے, لیکن اس سے کہیں زیادہ اہم ہے کہ جو مسائل جن کے بغیر اسلام اور کفر کا مسئلہ آ جائے, جن کے بغیر ایک شخص مسلمان باقی نہ رہ سکے. ابھی میں نے خطبہ مسنونہ کے اندر جو آیت پڑھی ہے, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مسلمون, یہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے, صرف علماء کی ذمہ داری نہیں ہے. یہ ہر شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا ہے کہ اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت کم از کم مسلمان ہو کر تو رخصت ہو. اب ایسے مسائل جن کے بغیر اسلام خطرے میں پڑ جائے, ان مسائل کا ان کو علم نہ ہو اور ان کو کبھی چرچا نہ کیا جائے ان کے سامنے, تو ظاہر سی بات ہے کہ دعوت کے اندر بہت بڑا خلل ہے. یہ ہمیں نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے ان مسائل کے اندر. یہ ایک باب ہوا. دوسرا باب یہ ہے کہ بہت سارے فتنے نت نئے جنم لیتے رہتے ہیں. وقت کے متعلق آپ تنبیہ کر دیا کریں, اس لیے کہ بولتے وقت احساس نہیں رہتا کہ کتنا وقت گزر چکا ہے. ٹھیک ہے, مجھے بتا دیں کہ پہلے ابھی وقت ہے. اور بہت سارے فتنے نت نئے جنم لیتے رہتے ہیں. علماء کرام کو چوکنا رہنا چاہیے ان فتنوں کے تعلق سے, بیدار رہنا چاہیے ان فتنوں کے تعلق سے. ان فتنوں کا خاتمہ کرنا یہ عام شخص کی ذمہ داری نہیں ہے, علماء کرام کی ذمہ داری ہے, اہل علم کی ذمہ داری ہے کہ ان فتنوں کے تعلق سے پہلے مکمل معلومات حاصل کریں اور ان فتنوں کی سرکوبی بھی کریں. اللہ رب العالمین نے یہ بہت بڑی ذمہ داری ہمیں عائد کی ہے, ہمارے اوپر عائد کی ہے. ایک حدیث کے اندر ہے جس کی صحت کے بارے میں کلام ہے, بہت سارے علماء نے اس کو ضعیف بھی کہا ہے, لیکن بعض علماء نے اس کو صحیح بھی کہا ہے. علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح کہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے یہ حدیث. فرماتے ہیں يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبتلین وتأویل الجاہلین. یہ علماء کرام کی ذمہ داری اللہ کے رسول نے بیان کی ہے اس حدیث کے اندر, کہ اس علم کے حاملین عادل اور ثقہ لوگ ہوں گے. ایسے لوگ ہوں گے جو دین و ایمان کے اعتبار سے اعلیٰ درجے پر فائز ہوں گے. اور یہ ہونا چاہیے, ایک عالم کی شان ہونا چاہیے کہ وہ دین و ایمان کے اعتبار سے متکلم فی نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ لوگ ان کی دین اور ایمان پر انگلی اٹھائیں. ایک عالم دین کا وقار ایسا ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ نماز کے اندر پیچھے ہے. فرائض اور واجبات کے اندر تو تصور نہیں کیا جا سکتا. اگر کسی عالم کے بارے میں فرائض اور واجبات کے بارے میں سوال ہونے لگے کہ فلاں عالم نماز کے اندر کوتاہی برتنے والا ہے, تو بہت ہی شرم کی بات ہے. یہ ہونا یہ چاہیے کہ جو مستحبات ہیں, نوافل ہیں, جن کے ذریعے ایک دوسرے پر سبقت ہم کر سکتے ہیں, ان چیزوں کے اندر ہم ایک دوسرے پر سبقت کریں. یہ ہونا چاہیے ہمیں. دوسروں کے لیے ہم قدوہ بنے, نمونہ اور آئیڈیل بنے. ایسا نہ ہو کہ جو فرائض ہیں جن کے اندر ہر کوئی برابر ہے, ایک عام آدمی بھی ان فرائض کا ان سے مطالبہ کیا جاتا ہے, تو ایسا نہ ہو کہ صرف ہم فرائض کے اندر ہی پیچھے رہ جائے اور وہ ایک عام آدمی ہم سے آگے بڑھ جائے. یہ بہت ہی شرم کی بات ہوگی. اگر کسی عالم کے بارے میں کوئی شکایت کرے کہ وہ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے, تو کتنی شرم کی بات ہے. اور کسی عالم کے بارے میں یہ اگر شکایت ہو کہ نماز ہی نہیں پڑھتے, تو اللہ المستعان.